سے کہانی جس کا عنوان ہے ایک دن کی خوشبو۔ کردار: احمد ایک دہاڑی دار مزدور، سارہ احمد کی بیوی ایک سمجھدار گھریلو خاتون، علی ان کا 7 سالہ بیٹا جو ایک اسکول میں پہلی جماعت کا طالب علم ہے۔ کہانی: لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں احمد، سارہ اور ان کا بیٹا علی ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ گھر کے در و دیوار پر وقت کے اثرات نمایاں تھے، مگر اس گھر میں محبت، سکون اور قربانیوں کی ایک خوشبو بسی ہوئی تھی۔ احمد روز صبح سورج نکلنے سے پہلے سائیکل پر شہر جاتا، جہاں وہ ایک تعمیراتی سائٹ پر مزدوری کرتا۔ مزدوری سخت ہوتی، مگر وہ اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے یہ سب کرتا تھا۔ سارہ بھی فارغ نہیں بیٹھتی تھی، وہ محلے کی عورتوں کے کپڑے سی کر کچھ آمدنی حاصل کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی دن رات کی محنت سے علی کو پڑھا لکھا کر ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے تھے۔ علی اسکول جاتا، مگر اکثر دوسرے بچوں کی مہنگی کاپیوں، جوتوں اور لنچ باکسز کو حسرت سے دیکھتا۔ لیکن جب کبھی وہ اداس ہوتا، احمد اسے گود میں بٹھا کر کہتا، بیٹا، قیمتی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دل کو خوشی دیں، نہ کہ صرف قیمت میں بڑی ہوں۔ علی سمجھ تو نہیں پاتا، لیکن ابو کی باتیں ہمیشہ دل میں بیٹھ جاتی تھیں۔ ایک خاص دن، ایک دن علی اسکول سے خوشی خوشی دوڑا ہوا آیا۔ وہ چیختا ہوا بولا، امی ابو، کل اسکول میں خوشی کا تحفہ دن منایا جا رہا ہے۔ ٹیچر نے کہا ہے کہ کل ہر بچہ کوئی ایسی چیز لائے جسے اسے سب سے زیادہ خوشی ملے گی۔ یہ سن کر احمد اور سارہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ان کے پاس کچھ خاص نہ تھا جسے علی اسکول لے جا سکتا، نہ کوئی کھلونا، نہ کوئی قیمتی چیز۔ رات کو سارہ نے آہستہ سے احمد سے کہا، ہم علی کے لیے کیا کریں؟ نہ ہمارے پاس کچھ نیا ہے، نہ کوئی چیز جو اس قابل ہو۔ احمد نے سوچا اور پھر ایک پرانی لکڑی کی ڈبیا نکالی۔ اس میں اس کے والد کی گھڑی پڑی تھی جو برسوں سے بند تھی۔ احمد نے وہ گھڑی اپنے بچپن سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، وہ اس کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ یہ گھڑی میرے ابو نے مجھے دی تھی جب میں 10 سال کا تھا۔ یہ مجھے ہمیشہ وقت کی قدر سکھاتی رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ علی کے پاس ہو، سارہ نے تھوڑا تذبذب سے کہا۔ مگر یہ تو تمہارے دل سے جڑی یاد ہے۔ احمد مسکرایا، اب علی ہی میرا دل ہے، اگر یہ اسے خوشی دے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ اسکول میں اگلے دن علی وہ گھڑی لے کر اسکول گیا۔ بچے طرح طرح کے کھلونے، چاکلیٹس اور گفٹس لے کر آئے تھے۔ جب علی کی باری آئی تو اس نے یہ گھڑی سب کو دکھائی اور دھیرے سے کہا، یہ میرے ابو کی گھڑی ہے، یہ میرے دادا نے انہیں دی تھی۔ میرے ابو نے یہ مجھے دی تاکہ میں وقت کی قدر کرنا سیکھوں۔ یہ میرے لیے خوشی کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ اس میں میرے ابو کی محنت، دادا کی یاد اور ہماری محبت چھپی ہے۔ پورا کلاس روم خاموش ہو گیا۔ ٹیچر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، علی، تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ خوشی صرف مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ رشتوں اور احساس میں ہوتی ہے۔ انجام: اس دن علی کو اسکول کا خوشی کا ہیرو قرار دیا گیا۔ وہ جو گھڑی لے کر آیا تھا وہ صرف ایک چیز نہ تھی بلکہ ایک جذبہ تھا، قربانی، وقت کی اہمیت اور محبت کا۔ گھر آ کر جب علی نے یہ باتیں احمد اور سارہ کو بتائیں تو احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے علی کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، اگر تم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اصل خوشی کہاں ہوتی ہے تو ہم نے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی ہمیشہ قیمتی چیزوں سے نہیں بلکہ محبت، قربانی اور خلوص سے حاصل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی تربیت، محنت اور دی گئی تربیت بچوں کی اصل دولت ہوتی ہے۔ وقت سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ختم شد۔